أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام وتم على هذا النبي المعظم وخليفته في العالم والمظهر الأتم. بسم الله الأعظم السميع والبصير والعليم والخبير ومالك رقاب الأمم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم صاحب الجود والكرم ديان العرب والعجم امام الانبیاء والامم سیدنا و مولانا الشاہد المشہود والحاضر الموجود فی کل مکان وحین المنزہ عن ادناس البشریت والماء والطین سیدنا و مولانا محمد الامین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فقال رب العالمین بلسان حبیبہ سید المرسلین وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد محمود کہ در جملہ صور شد بانوار محمد جلوہ گر. صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دی. معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، اہل درد، اہل ذوق، اہل محبت، خوش بخت حاضرین و سامعین، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ. معزز حضرات، میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم ایک ولی کامل، ایک عارف کامل کے عرس کی تقریب میں شامل ہیں. عرس کیا ہوتا ہے؟
اس شادی ہوتی، شیخ کی شادی ہوتی، اور شادی کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے کہ دولہا کا باپ اگر زندہ ہو تو وہ شادی میں شامل ہوتا ہے، اگر اس کا دادا زندہ ہو وہ بھی شادی میں شامل ہوتا ہے، اگر اس کا پردادا زندہ ہو وہ بھی شادی میں شامل ہوتا ہے۔ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، جو کمی ہوتے ہیں، انہیں باپ بھی دیتا ہے، دادا بھی دیتا ہے، پردادا بھی دیتا ہے۔ ہم اس کی شادی میں شامل ہیں جس کے سارے زندہ ہیں، اور جب سارے زندہ ہوں پھر سارے ہی خیرات دیں گے، تو جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ حضرات محترم، میں نے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں رب کائنات نے اپنی شان بیان فرمائی کہ میں عزیز بھی ہوں، میں حکیم بھی ہوں۔ وہ ذات عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ ایک حدیث پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے۔ نوافل کے لفظ پہ ضرور توجہ رکھیں کہ نوافل پڑھتے پڑھتے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پس جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی سمع بن جاتا ہوں، یسمع بہ، جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ کب؟ جب وہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر میں اس کی کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی۔ اب ہم جیسے لوگ جب اس حدیث پاک کو سن لیں تو ایک شوق تو پیدا ہوتا ہے، ہم بھی نوافل پڑھیں، اور نوافل پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے کان بن جائے، ہماری آنکھ بن جائے، ہمارے ہاتھ بن جاؤں، ہمارے پاؤں بن جائے۔ تو ہم شروع کر دیں، علماء سے پوچھ لیں کہ کتنے نوافل پڑھنے کے بعد یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ 500 نوافل پڑھ لیں تو کیا یہ مقام حاصل ہو جائے گا؟ 1000 نوافل پڑھ لیں کیا یہ مقام حاصل ہو جائے گا؟
زندگیاں گزر گئیں، ہزاروں نوافل پڑھے گئے، یہ مقام حاصل نہ ہوا۔ یہ مقام کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، بات تو غلط نہیں ہو سکتی، اس مخبر صادق کی کہی ہوئی بات ہے، آپ کی فرمائی ہوئی بات ہے، غلط نہیں ہو سکتی۔ ان کے لب مبارک سے جو نکل جائے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ حضور صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور حضرت ابو ذر پیچھے رہ جاتے ہیں، شفا شریف میں موجود ہے۔ حضور کو انتظار ہے حضرت ابو ذر کا۔ دور سے آتا ہوا ایک شخص نظر آیا، حضور نے فرمایا وہ ابو ذر آ گیا۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب وہ قریب آیا تو دیکھا وہ ابو ذر نہیں تھے۔ جب دیکھا کہ وہ ابو ذر نہیں تھے تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کن ابا ذر، حضور نے فرمایا ابو ذر ہو جا۔ جس کو پہلے صحابہ نے دیکھا کہ وہ ابو ذر نہیں تھے، جب حضور نے فرمایا کن ابا ذر، ابو ذر ہو جا، تو جو ابو ذر نہیں تھے وہ ابو ذر ہو گئے تھے۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے فرمایا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا نہیں کو جو کن۔ اب تصویر تو بنا تو بزرگوں کا خیال کرنا ہے، وہ کو زیادہ انہاں دا احترام ہم کہا نہیں کو جو کن۔ کہا نہیں کو جو کن، کن کا کن کون کہتا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جو چیز بنانا چاہتا ہے اسے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ کسی چیز جو نہیں ہوتی اس کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن کسی نے دیکھا نہیں۔ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، جب سے کائنات بنی ہے آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک چیز نہیں تھی اللہ نے اس کو کن کہا ہو اور ہو گئی ہو۔ ہاں یہ صحابہ کرام نے دیکھا ہے کہ جو ابو ذر نہیں تھے وہ ابو ذر ہو گئے تھے۔ صحابہ نے یہ دیکھا ہے، تو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا نہیں کو جو کن، کائنات ہو کے رہی۔ تو حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یزال عبدی، میرا بندہ، رب لا یزال فرما رہا ہے کہ لا یزال عبدی، رب لا یزال فرما رہا ہے لا یزال عبدی۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں یتقرب الی بالنوافل، نوافل پڑھتے پڑھتے میرا قرب حاصل کر لیتا۔ بھئی یہ نوافل ہم 500 پڑھیں، 1000 پڑھیں، 2000 پڑھیں، 10,000 پڑھیں، 1,00,000 پڑھیں، کیا یہ مقام حاصل ہو جائے گا؟ کوئی آپ کو فتویٰ نہیں دے گا کہ آپ 10,000 نوافل پڑھ لیں، 1,00,000 نفل پڑھ لیں اور اس مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ حضور غوث اعظم کے شیخ
حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تشریح فرمائی. انہوں نے یہ فرمایا کہ مولویوں نے جس نفل کو نفل سمجھا ہوا ہے وہ نہیں ہے، یہ اور نفل ہے. مولویوں سے اختلاف نہیں ہے، علم سے اختلاف نہیں ہے. بعض لوگ تو یہ اختلاف رکھتے ہوئے ثبوت ڈھونڈ لیتے ہیں کہ حضرت بلے شاہ صاحب نے فرمایا علم و بس کری ہو یار، لیکن انہوں نے غور نہیں کیا کہ عارف کی بات سارے اطراف و جوانب کو دیکھ کر وہ بات کرتے ہیں، قیود و حدود کو دیکھ کر بات کرتے ہیں. انہوں نے کیا فرمایا؟ علم بس کری ہو یار. بس کب کی جاتی ہے؟ جب انسان سیر ہو جاتا ہے. بھئی پڑھ کے بس کرنی ہے، بغیر پڑھے بس نہیں کرنی. علم بس کری ہو یار. بس کب کہتی ہے؟ کھا لیا جی بس، رج گئے بس. جب سیر ہو جاؤ پھر بس کرو، لیکن یہاں رکنا نہیں ہے. اس لیے صرف علم سے کام نہیں چلتا جب تک اس کے ساتھ عشق نہ ہو. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ علامہ کہتے ہیں عشق کی تیغ جگردار چرا لی کس نے. عشق کی تیغ جگردار چرا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی. خالی نیام ہے علم والوں کے پاس، اس کے اندر جو عشق کی تلوار تھی وہ کسی نے چرا لی. اور کس نے چرائی ہے؟ مغز قرآن اولیاء برداشتند. قرآن کا مغز اولیاء کرام نے اٹھا لیا ہے اور استخاں پیشے سگاں انداختند. علم کا، طریقت کا چولی دامن کا ساتھ. ہر صوفی عالم ضرور ہوتا ہے، ہر عالم صوفی نہیں ہوتا. اس کی ترتیب اور اس کی وضاحت میں آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو گھی کی ضرورت ہو، دیسی گھی، خالص گھی کی ضرورت ہو، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے دودھ کا ہونا ضروری ہے. دودھ نہ ہو آپ گھی تک نہیں پہنچ سکتے. پھر دودھ کو سنبھالنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو جاگ نہ لگائیں صبح تک خراب ہو جائے گا. جاگ لگانے کے بعد پھر اس میں مدھانی ڈالی جاتی ہے، پھر مکھن نکلتا ہے، پھر اس میں کچھ لسی کی آمیزش ہوتی ہے. اس کو آگ پہ رکھ کے اس کو پگھلایا جاتا ہے، لسی الگ ہو جاتی ہے تو گھی بن جاتا ہے. یہ طریقے کا ہے. تو علم ہے دودھ، شریعت ہے دودھ. جب تک آپ شریعت پہ عمل نہیں کریں گے آپ اس معرف حقیقت کے گھی تک نہیں پہنچ سکتے. تو شریعت ایک دودھ ہے، اس کو طریقت کا جاگ جب تک نہ لگے. تو بہت سے علم والے ایسے ہیں جن کے پاس علم تو ہے مگر ان کا دودھ صحیح سالم نہیں، بگڑ گیا. جب دودھ بگڑ جاتا ہے وہ نہ کھانے کے قابل ہوتا ہے نہ پینے کے قابل.
صوفیاء نے کیوں اختلاف کیا ہے؟ صرف ان شریعت والوں سے اختلاف کیا کہ جنہوں نے اس کو طریقت کا جاگ نہیں لگایا۔ عارف رومی ابھی صرف مولوی تھے، کتابیں پڑھا رہے ہیں، ایک درویش آتا ہے اور پھٹے پرانے کپڑے، سادہ سے لباس ہے، اور پوچھتے ہیں مولوی یہ چیز، مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ تو مولوی صاحب نے سوچا مختلف علوم اور فنون کی کتابیں ہیں، اب اس درویش کو میں کیا بتاؤں، یہ فقہ ہے، یہ اصول فقہ ہے، یہ منطق ہے، یہ ادب ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ تفسیر ہے، یہ حدیث ہے، یہ صرف ہے، یہ نحو ہے۔ تو انہوں نے کہا میں مختصر جواب دے دوں۔ انہوں نے کہا درویش این سریست کہ تو نمی دانی، درویش یہ وہ راز ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کتابیں اٹھائیں اور حوض میں ڈال دی۔ اب مولوی کا علم تو کتاب میں ہی تھا، صوفی کا علم کہاں ہوتا ہے؟ در کنز و ہدایہ نتواں یافت خدا را، در کنز و ہدایہ نتواں یافت خدا را، دل نسخہ عشق است کتاب بے عزین است۔ دل نسخہ عشق ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور اگر اجازت ہو تو میں کتاب کا معنی عرض کروں۔ پہلا پارہ سورۃ بقرہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمے والے قرآن شریف میں ہم نے دیکھا، علماء سے پوچھا، انہوں نے ترجمہ کیا کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا؟ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ علماء نے یہی ترجمہ کیا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کتاب کا معنی تو کتاب، اور یہ وہ کس کا معنی ہے؟ ذالک، یہ وہ، اس میں اشارہ ایک اور ترجمے یہ بھی وہ بھی۔ بھئی ایک چیز یا یہ ہوگی یا وہ ہوگی۔ ذالک الکتاب، ترجمہ کیا؟ ذالک ایک اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، اور ترجمے میں آپ نے کیا یہ وہ۔ بھئی یہ کہو یا وہ کہو، یہ بھی اور وہ بھی۔ صوفیاء نے کیا ترجمہ کیا؟ صوفیاء نے کہا لوگو ایک اس میں اشارہ ہے، معنی بھی ایک کرو۔ انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا لوگو یہ جو 30 پاروں کی کتاب آئی ہے یہ ہم سے کہہ رہی ہے کیا؟ کہ لوگو وہ کتاب کہ جس کتاب پہ میں نازل ہوئی ہوں لا ریب فیہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جی۔ مصحف کو نہ کیوں ناز ہو اس صورت پر، مصحف کو نہ کیوں ناز ہو اس صورت پر، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے۔ یہ کتاب وہ ہے جو قرآن سے پہلے آئی ہے۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے یہی ترجمہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم تو قرآن کے حافظ ہیں، پڑھا کرتے ہیں۔ ہم تو قرآن کے حافظ ہیں، پڑھا کرتے ہیں، اور رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا۔
آپ نے اور علامہ اقبال نے بھی یہی ترجمہ کیا. انہوں نے کہا آقا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. سرکار کی ذات ہی الکتاب ہے، سرکار کا وجود الکتاب ہے. تو کتابیں جب حوض میں ڈال دیں، افراتفری پیدا ہو گئی، شور ہو گیا، درویش کو پکڑو، نقصان کر دیا اس نے. آپ نے ہاتھ ڈالا حوض میں اور خشک کتابیں نکال کے باہر رکھ دی. کیا بات. آنکھ کھل گئی، مولانا کی آنکھ کھل گئی اور عرض کی درویش یہ چیز، درویش یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولوی سرریست کے تو نمیدان. مولوی یہ وہ راز ہے جس کو تو نہیں جانتا. اس راز کو میں نہیں جانتا تھا تو اس راز کو تو نہیں جانتا. بس یہ ایک ایسا لمحہ تھا. میری دعا ہے کہ صحرا عشق میں یا رب کسی کے تیر نظر کا شکار رہنے دے. خدا کرے کسی کے تیر نظر کا شکار ہو جائے. وہ جب شکار ہو گئے پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد. کوئی لوہا اپنے آپ تلوار نہیں بنتا. اور ہیچ آدم خود بخود شیخ نشد. جیسے لوہا جہاں پڑا ہوا ہے وہیں پڑا رہے، کبھی تلوار نہیں بن سکتا. آدمی بھی اگر جب تک کسی شیخ کے قدموں سے نہ وابستگی رکھے اس وقت تک وہ شیخ نہیں ہو سکتا. ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، ہیچ آدم خود بخود شیخ نشد. لوہا اپنے آپ تلوار نہیں بن سکتا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا لوہے کو؟ وہ پہلے لوہا کسی کاریگر کے ہاتھ میں جائے گا، اور جب اس کے ہاتھ میں جائے گا تو کس طرح جائے گا؟ ایسے نہیں کہ وہ ہاتھ لگا کے رکھ دے گا، بلکہ لوہا جب لوہار کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیتا ہے. کہتا ہے اب جو تیرا دل چاہے میرے ساتھ سے. وہ کہتا ہے اچھا میں آزماؤں گا. اس کو آگ میں ڈال دیتا ہے. آگ میں ڈال کے پنکھا چلاتا ہے، آگ کو تیز کرتا ہے. لوہے نے چیخ نہیں ماری، سی نہیں کی، آہ نہیں کی. کیوں؟ تیر پہ تیر کھا کے جی، یار سے لو لگا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. آگ کی حدت کو برداشت کیا. پھر اس نے بڑا وزنی ہتھوڑا اٹھایا اور اس پہ ضرب لگانی شروع کی. یہ ضرب بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. چکی آٹا پیستی ہے، اس کے پتھر ہوتے ہیں، اس کو ہوڑا جاتا ہے. چھینی کے ساتھ، ہتھوڑی کے ساتھ اس پہ ضرب لگا کے جب وہ زخمی ہو جاتا ہے پتھر ضربیں کھا کھا کے، پھر وہ آٹا پیستا ہے. اس کے بغیر وہ آٹا نہیں پیس سکتا. اس کے بغیر وہ آٹا نہیں پیس سکتا. جب وہ زخمی ہو جاتا ہے، وہ ملائمت ختم ہو جاتی ہے اس سے، پھر وہ آٹا پیستا ہے.
تو حضرات لوہے نے ساری حدت کو برداشت کیا، ضرب کو برداشت کیا، تو اس کی شیپ تلوار کی بن گئی۔ پہلے صرف لوہا تھا، اب تلوار بن گیا۔ جب اس نے اس کے سارے سختیاں برداشت کی، پھر اس نے اس کو آب دی، اس کو آب دی، اس کو چمک دی، اس کو تیز کیا، پھر کسی مرد جری کے ہاتھ میں آئی اور تلوار کہلائی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں۔ تو ایسے ہی جب کوئی مرید اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ میں مکمل طور پہ دے دیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے اڈاں جویں اڈاوے، تو پھر وہ اڑاتا ہے اس کو۔ تو عارف رومی فرماتے ہیں، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، ہیچ آدم خود بخود شیخ نشد، اور پھر فرمایا مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں بنا اس وقت مولوی مولائے روم نہیں بنا۔ جب مولا روم بن گئے تو علامہ اقبال جیسی ہستی نے انہیں کہا کہ بو علی اندر غبار ناکا گم، وہ ناکا، وہ ڈاچی جس پہ محبوب جا رہا ہے، بو علی سینہ اس ڈاچی کے غبار میں گم ہے، اور دست رومی پردہ محمل گرفت، اور رومی کے ہاتھ نے اس محمل کو اس کچاوے کا پکڑ لیا ہے جس کچاوے میں محبوب بیٹھا ہوا ہے۔ عقل والے پیچھے رہ گئے، عشق والوں نے اس پردہ محمل کو جا کے پکڑ لیا۔ تو ترجمے میں فرق ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ عبادت کرتے کرتے نوافل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ان نوافل سے کیا مراد ہے؟ حضرت شیخ ابو سعید قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں نوافل کیا ہے کہ انسان اپنی صفات بشری کو زائل کر دے اور صفات الہیہ کو اپنا لے، یہ ہے نوافل۔ یہ نفل پڑھنے سے مقام حاصل ہوتا ہے کہ اپنی صفات بشری کو زائل کر دو۔ صفات بشری، جھوٹ بولنا، حرام کھانا۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو واقعہ کہ وہ جو 4 پرندے لائے گئے تھے جن کو ذبح کیا گیا تھا اور مردے زندہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا، وہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ کوا، بطخ، مور اور مرغ، یہ 4 پرندے تھے۔ یہ 4 پرندے لانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر مردہ دل کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو یہ 4 پرندے جو تم نے اندر سنبھالے ہوئے ہیں ان پہ چھری پھیرو۔ ہم نے وہ 4 پرندے اپنے اندر سنبھالے ہوئے، پالے ہوئے ہیں۔ کوا بھی ہے۔ کس طرح؟ کوا کا کام ہے حرام کھانا۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اگر ہم حرام کھاتے ہیں تو پھر ہم نے کوا اندر پالا ہوا ہے۔ اور بطخ کا کام ہے حرص کرنا، اگر ہم حرص کرتے ہیں اس کا مطلب ہے بطخ بھی ہم نے پالی ہوئی ہے۔ اور مور کا کام ہے غرور کرنا، تکبر کرنا، حسن کا ناز کرنا، اگر یہ بات ہے تو پھر ہم نے مور بھی پالا ہوا ہے۔
اور مرغ میں شہوت ہوتی ہے زیادہ، اگر یہ حس بھی ہمارے اندر زیادہ ہے تو پھر ہم نے مرغ کو بھی پالا ہوا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اس مردہ دل کو اگر زندہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے تو یہ جو چاروں پرندے اندر تم نے پالے ہوئے ہیں ان پہ چھری پھیرو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو حضرت حضور غوث پاک کے شیخ نے فرمایا کہ اپنی صفات بشریہ کو زائل کر دو، خالی کر دو، اور صفات الہیہ کو اپناؤ۔ یہ ہیں نوافل، کہ جن نوافل کے پڑھنے سے انسان کو اس ذات کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ جب اس کے اندر اپنی کوئی صفت نہیں رہتی، اگر آپ گلاس بھرا ہوا، آپ نے پہلے ہی بھرا ہوا ہے گلاس، اس میں اور تو کچھ نہیں آ سکتا، اس کو خالی کرو گے تو اس میں کچھ آئے گا۔ آپ اپنے آپ کو اپنی صفات سے خالی کر دیں اور پھر صفات الہیہ کو اپنائیں۔ صفات الہیہ کیا ہیں؟ ان حضرات نے یہی کام کیا ہے جن کے آج عرس ہو رہے ہیں، کہ انہوں نے اپنی صفات کو ختم کر دیا اور صفات الہیہ کو اپنا لیا۔ رزق دینا کس کا کام ہے؟ اور ان آستانوں پہ بھی لنگر چلتے رہتے ہیں۔ جو خانقاہیں ہوتی ہیں ان پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آنے والے سے یہ مت پوچھو تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا مسلک کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، اس کو کھانا ضرور کھلاؤ۔ آستانوں کی 3 خصوصیات ہوتی تھی، ایک یہ کہ وہاں لنگر ہو، ایک یہ کہ وہاں مسجد ہو، ایک یہ کہ وہاں مدرسہ ہو۔ آج بھی جو خانقاہیں اجڑی ہوئی ہیں اسی وجہ سے، خدا کرے کہ ہماری تمام خانقاہوں پہ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، ہماری خانقاہیں آباد ہو جائیں، سارا نظام، سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ رزق دیتا ہے، تم بھی اسی کی صفت کو اپناؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ معاف کر دیتا ہے، تم بھی سب کو معاف کر دو، اور وہ پردہ پوشی فرماتا ہے، تم بھی پردہ پوشی فرماؤ۔ صفات الہیہ کو اپنایا ہے اولیاء کرام نے، تو اللہ نے فرمایا میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر یہ سنتے ہیں تو میرے ساتھ، دیکھتے ہیں تو میرے ساتھ، پکڑتے ہیں تو میرے ساتھ، چلتے ہیں تو میرے ساتھ۔ یہ نوافل ہے، اور مقام نوافل سے آگے فرائض کا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو نوافل کا مقام ہے، تو فرائض کیا ہوں گے اور ان کا مقام کیا ہوگا؟ نوافل تو یہ ہیں کہ انسان اپنی صفات کو زائل کر کے صفات الہیہ کو اپنا لے، اور فرائض کیا ہیں کہ اپنی ذات کو ختم کر دے۔ جب اپنی ذات کو ختم کر دے گا تو پھر حضور بابا صاحب فرماتے ہیں من نیم واللہ یارا من نیم، میں نہیں ہوں، خدا کی قسم میں نہیں ہوں۔ جب یہ نہیں ہوتے تو پھر وہی ہوتا ہے۔ صورت انسان خدا را دیدم، من خدا را آشکارا دیدم۔ یہ مطلب ہوتا ہے صوفیاء کرام کا، جو وہ فرمایا کرتے ہیں
جہاں وحدت الوجود آ کے بیان کرتے ہیں یہ بغیر قاعدے قانون کے نہیں ہوتا، یہ سب قاعدے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جب وہ صفات الہیہ کو اپنا لیتا ہے تو اللہ عزیز بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے وقت عبادت میں مصروف ہیں اور ہاتف غیب نے آواز دی کہ بایزید فلاں محلے میں ایک ہندو مبلغ تقریر کر رہا ہے اور 500 کا مجمع ہے، جنجو پہنو اور جا کے اس مجمع میں بیٹھ جاؤ۔ جنجو ہندوؤں کی جو علامت ہوتی ہے دھاگے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس میں پہنتے ہیں۔ جنجو پہنو اور جا کے اس میں شام بیٹھ جاؤ۔ خیال آیا میں مسلمان ہوں، یہ جنجو پہننا تو ہندوؤں کی علامت ہے، میں کیسے پہنوں؟ تو دوبارہ ہاتف غیب نے آواز دی فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ نے جنجو پہنی اور اس مجمع میں جا کر بیٹھ گئے، جو ہی آپ وہاں بیٹھے تو اس ہندو مبلغ نے کہا بھئی تم میں سے مجھے ایک محمدی کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس ہندو مبلغ نے کہا مجھے تم میں سے ایک محمدی کی خوشبو آ رہی ہے۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، سب نے جنجو پہنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہاں تو سب نے جنجو پہنے ہوئے، کوئی ایسا آدمی نہیں جس نے جنجو نہ پہنے ہوئے ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ایسے نہیں خوشبو آ رہی، بلا وجہ نہیں آ رہی، یہاں کوئی محمدی ضرور موجود ہے۔ مشک آنست کہ خود ببویت نہ کہ عطار بگویت، عطر وہ ہوتا ہے جو خود بخود بتا دیتا ہے، عطار کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا جناب اگر کوئی ہے تمہیں خوشبو آ رہی ہے تو خود ہی سونگھ کے تلاش کر لو، ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے طریقہ آتا ہے۔ اس نے کہا اے محمدی میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، تو اگر آ گیا ہے تو کھڑا ہو جا۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اس نے کہا اگر ہمارے مجمع میں آ گئے ہو تو میرے سوالوں کا جواب دو۔ آپ نے فرمایا کرو سوال۔ اس نے کہا یہ بتاؤ وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں؟ وہ کون سے دو ہیں جن کا تیسرا نہیں ہے؟ وہ کون سے تین ہیں جن کا چوتھا نہیں ہے؟ وہ کون سے چار ہیں جن کا پانچواں نہیں ہے؟ وہ کون سے پانچ ہیں جن کا چھٹا نہیں ہے؟ اور وہ کون سی زمین ہے جس نے ایک دفعہ آسمان کو دیکھا ہے اس کے بعد نہیں دیکھا؟ اور وہ کون سا حاجی ہے جو کعبہ شریف کا طواف کرتا رہا ہے؟ نہ وہ انسان ہے نہ حیوان ہے۔ اور وہ کون سی قبر ہے جو میت کو لے کر پھرتی رہی ہے؟ یہ سارے سوالات بیک وقت کر دی۔ آپ نے فرمایا اب جواب سنو۔ تم نے پوچھا ہے وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے اس کا دوسرا نہیں۔ ایک بڑی مزے کی بات، ایک آدمی سادہ سا درویش، وہ حالات سے آپ کو پتا ہے اس
اس دور میں اتنی مہنگائی ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، جب آدمی تنگ آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کیا کہتا ہے. اس کی اپنی بات تھی. وہ کہنے لگا جناب بات یہ ہے کہ دوسرا خدا نہیں ہے، ورنہ میں اس کو چھوڑ کے ادھر ہو جاتا. دوسرا خدا ہے نہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. پھر اس نے کہا وہ کون سے دو ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ تو کہا ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا حبیب ہے، ان دو کا کوئی تیسرا نہیں. اس نے کہا وہ تین کون سی چیزیں ہیں جن کا چوتھا نہیں ہے؟ فرمایا وہ تینوں چیزیں عرش پہ ہیں، کرسی، لوح، قلم. اس نے کہا وہ کون سی چار ہیں جن کا پانچواں نہیں ہے؟ فرمایا تورات، انجیل، زبور، قرآن. اس نے کہا وہ کون سی پانچ ہیں جن کا چھٹا نہیں ہے؟ فرمایا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کہنے لگا یہ تو ذرا آسان سوال تھے، اب یہ بتاؤ کہ وہ زمین کون سی ہے جس نے ایک دفعہ آسمان دیکھا ہے پھر نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کو عبور کرنا چاہا تو دریا نے راستہ دے دیا، زمین نے آسمان کو دیکھ لیا، اور جب آپ گزر گئے وہ پانی پھر مل گیا، اس زمین نے کبھی دوبارہ آسمان کو نہیں دیکھا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سا حاجی ہے جو کعبہ شریف کا طواف کرتا رہا ہے، نہ وہ انسان ہے نہ حیوان ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیڑا ہے وہ کعبہ شریف کا طواف کرتا رہا تھا. پھر اس نے پوچھا یہ بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو میت کو لے کر پھرتی رہی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے. یہاں ضمناً ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عجیب واقعہ ہوا. رب کائنات نے فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، منع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہفتے کے دن ساری دریا کی مچھلیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکار نہیں کرنا ہفتے میں. وہ کیا کرتے تھے، گہرے گڑھے میں پانی ڈال دیتے تھے، مچھلیاں ادھر چلی جاتی تھیں، اتوار کو شکار کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، شکلیں بدل گئی ان کی. سوال پیدا ہوا کہ سزا ہوتی ہے جرم کے مطابق، جتنا جرم ہو اتنی سزا ہونی چاہیے. یہ ایک مچھلی کو شکار کرنا جو ویسے جائز ہے صرف ہفتے کے دن نہیں کرنا، اس وجہ سے آپ ان کو اتنی سزا دے رہے ہیں کہ ان کی شکلیں بدل گئی. وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے اس کی وجہ بیان کی. انہوں نے فرمایا بات یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ وہ مچھلیاں ہفتے کے روز کیوں جمع ہوتی تھیں؟
اس کی وجہ کیا تھی؟ ساری مچھلیاں ایک جگہ کیوں جمع ہو جاتی تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی، جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے، اس مچھلی کی اولاد میں سے جو مچھلی اس دور میں آ رہی تھی، ہفتے کے دن وہ اپنی زیارت کرواتی تھی، کیا بات ہے. اور پورے دریا کی مچھلیاں اس مچھلی کی زیارت کے لیے آتی تھی. اور اللہ نے فرمایا میرے زائرین کو شکار نہیں کرنے، اور جو زائرین کو شکار کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی شکلیں بدل دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو زائرین کو شکار کرے گا اللہ نے کہا اس کی شکلیں بدل دی جائیں گی. اس وجہ سے اتنی بڑی سزا ان کو ملی. لیکن قابل غور بات یہ ہے، ہفتے والے دن ساری مچھلیاں آتی تھی، اس کے بعد وہ گنتی رہتی تھی، آج اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے، جمعہ ہے، اور پھر ہفتہ. دنوا میں گنوں کب آئیں گے سنوریا. مچھلی کو یہ شعور کس نے دے دیا ہے کہ آج ہفتہ ہے، کل اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے، جمعہ، اور پھر ہفتہ ہے. سارے کام کاج چھوڑ کر یہ سارا شعور کس نے دیا ہے؟ عاشقاں را شد مدرس روئے دوست. یار کا چہرہ مدرس بن جاتا ہے، یار کا رخ انور مدرس بن جاتا ہے، استاد بن جاتا ہے، وہ سب کچھ سکھا دیتا ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میں مسلمان ہو جاؤں گا، ایک شرط ہے. سرکار نے فرمایا کیا؟ عرض کی وہ جو درخت ہے نا وہ چل کر آپ کے پاس آ جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی کبھی درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر کہیں دیکھا ہے کہ درخت چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، آج بھی چل کے آ جائیں گے. جب کوئی کبھی چلتے ہی نہیں ہے درخت تو کیسے آ جائیں؟ مگر یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی بارگاہ میں عربی میں لا کا معنی ہوتا ہے نہیں. ایک حرف نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. کیا بات. ایک حرف نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. ایک ہی لا سرکار کی زبان پہ آیا ہے، لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ جو مانگو سرکار کے در دولت سے ملتا ہے. حضور نے فرمایا جاؤ، ابھی اگرچہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا، جا کے درخت کو میرا پیغام دو کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں. اب وہ یہودی پیغام لے کے روانہ ہو جاتا ہے. عقل کا تقاضا تو یہ تھا، وہ عرض کرتا ہے حضور اس کے کوئی کان ہے درخت کے؟ اس میں کوئی دماغ ہے، اس میں کوئی سوچ ہے، کوئی فکر ہے، کوئی مغز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میری بات کو سنے گا؟ کیا اس نے عربی پڑھی ہوئی ہے؟ کسی مدرسے سے، بڑے مدرسے سے سند لی ہوئی ہے عربی کی کہ میں عربی میں بات کروں گا اور درخت اس کو سمجھ جائے گا؟ نہیں. اس یہودی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ سرکار نے اگر بھیجا ہے مجھے درخت کے پاس تو میرے پہنچنے سے پہلے اسے یہ ساری طاقتیں بھی عطا کر دی ہوں. اس میں قوت سماعت بھی ہوگی، اس میں عربی کو سمجھنے کی ہمت بھی ہوگی. یہود نے جب جا کر پیغام دیا تو سرائکی میں ایک فکرہ استعمال ہوتا ہے، شاید آپ کی زبان میں بھی ضرور ہوتا ہوگا، کہ کسی کو اگر بد دعا دینی ہو تو اس کو کہتے ہیں تیری پاڑ پٹی جے، پاڑ تیری پاڑ پٹی جے.
کہ تیری جڑیں اکھڑ جائیں، تیری بد دعا کسی کو دینی ہو۔ جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، محبوب ہوتی ہیں کہ ہماری جڑ لگی رہے، مضبوطی جڑوں کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ تو کسی کو کہنا کہ وان تیری پاڑ پٹی جائے، فلانی چیز دی تو پاڑی دی جڑ پٹ دیو، بد دعا ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیے، جب سرکار کا پیغام ملا ہے درخت کو، درخت نے اپنی جڑیں خود اکھیڑ دی۔ اب جڑیں کیسی اکھیڑی جاتی ہیں؟ جو لوگ درخت کاٹتے ہیں، جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ درخت کی جڑوں کو کاٹنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی جڑیں کیسے اکھیڑی؟ اس طرح کہ جب پیغام ملا تو درخت وجد میں آ گیا۔ جب وجد میں آیا، اپنی جڑیں خود اکھیڑی، اور جب سرکار کی بارگاہ میں روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت عشق نے کہا، خبردار، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جا۔ ساری زندگی تم نے اس طرح کھڑے ہو کے گزاری ہے، اور اب اس بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ جانا ہے، سر خمیدہ سجدہ کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں جانا۔ کیا بات! صاحب قصیدہ بردہ شریف نے فرمایا، جات لدعوت ہل اشجارو ساجدتن۔ غور کی بات یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ سرکار کا پیغام اس ایک درخت کی طرف جاتا ہے جس کو عربی میں شجر کہتے ہیں، عربی میں شجر کہتے ہیں، لیکن صاحب قصیدہ بردہ شریف نے جب اس واقعے کو لکھا تو یہ نہیں لکھا کہ جات لدعوت ہی شجرو، فرمایا جات لدعوت ہل اشجارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ درخت روانہ ہوا تو ارد گرد جتنے درخت تھے انہیں کیا، اسامی جھوک پنل دی جانا، نے کہا تم چلے اسامی جھوک پنل دی جانا۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے چلو، تم جاؤ اور ہمیں چھوڑ کے جاؤ۔ صاحب قصیدہ بردہ شریف فرماتے ہیں، جات لدعوت ہل اشجارو، درخت آئے، اور آئے کیسے؟ ساجدتن، سجدہ کرتے ہوئے۔ پتہ نہیں یہ شعور کس نے دے دیا ان درختوں کو؟ سارے شعور تو تھے ان کو، ساری سمجھ تو تھی، کیا ان درختوں کو پھر یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ سجدہ تو صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، ادھر کیوں سجدہ کیا جا رہا ہے؟ کوئی پانی کہاں پیتا تیرے وچوں رب دسدا میں سجدہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، کیا بات، ماشاءاللہ۔ تو حضرت باعث بستامی نے سب سوالوں کے جواب دے دیے، اب خاموش، اس سے بڑے سوال کیا کر سکتا تھا وہ؟ آپ نے فرمایا تم نے اتنے مشکل سوال کیے ہیں اور میں نے تیرے سارے سوالوں کے جواب دے دیے، اب میں ایک سوال کرتا ہوں تجھ سے، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دو۔ اس نے کہا بتاؤ۔ آپ نے فرمایا بس اتنا بتا دے، جنت کی چابی کون سی ہے؟ سادہ سا سوال۔ وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ مجمع نے کہا اتنے مشکل سوالوں کا جواب انہوں نے دیا ہے، تم ایک آسان سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ ہمارے پراٹھے حرام کیوں کیے ہیں؟ اس نے کہا مجھے جواب آتا ہے، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ نے کہا جو بھی ہے جواب دے دو، جدھر تم ادھر ہم۔ اس نے کہا اگر پھر سچ پوچھتے ہو تو اس کی جنت کی چابی تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا اور 500 نے بھی کلمہ پڑھا۔ ہاتف غیب نے آواز دی، بایزید تو نے ہمارے لیے ایک جنجو پہنا، ہم تیرے لیے شان اولیاء، سبحان اللہ۔ آواز آئی پھر بایزید تو نے ہمارے لیے ایک جنجو پہنے تھے، ہم نے تیرے لیے 501 کے اتروا دیے ہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ حکیم بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے۔ وہ اتنا عزیز ہے
اتنا غالب ہے. میرے قبلہ گاہ میرے حضرت والد گرامی قدس سرہ العزیز حضرت خواجہ غلام نازک کریم رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا ایک عالم سے جو عمر میں زیادہ تھا، اور آپ ریسنٹلی فارغ ہو کر آئے تھے. تو اس نے کہا کہ بھئی تم تو ابھی پڑھ کے آئے ہو، تم میرا کیا مقابلہ کرو گے؟ آپ نے فرمایا نمرود کتنا بڑا تھا، اس کے لیے ایک مچھر کافی تھا، تیرے لیے میں بھی کافی ہوں. بس اتنی بات تھی کہ اس کے اوسان خطا ہو گئے، جوتے وہیں چھوڑے اور بھاگ گیا. تو عزیز بھی ہوتے ہیں، غالب بھی ہوتے ہیں، حکمت والے بھی ہوتے ہیں. تو جب صفات اپنی نہیں رہتی تو وہ عزیز اپنی صفات دے دیتا ہے، وہ حکیم اپنی صفات دے دیتا ہے. تو پھر کام وہی کرتا ہے، نام اس کا ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. کیونکہ اس کی صفات اپنی نہیں ہوتی، اپنی ساری صفات کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی صفات کو اپنا لیتے ہیں. پھر جو یہ کرتے ہیں نام ان کا ہوتا ہے کرتا وہی. وہ اپنی طاقت ان میں بھر دیتا ہے. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک عالم بیعت ہونے کے لیے بڑا سفر کر کے گئے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. وہاں پہنچے، پیر صاحب کو دیکھا، طبیعت خوش ہوئی کہ ٹھیک ہے. بہت پیر دیکھے، چیک کرنے کے بعد وہاں پہنچے تو طبیعت خوش ہوئی. جب انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی تو الحمد شریف بڑی سادگی کے ساتھ پڑھی، کرت کے ساتھ نہیں پڑھی. نماز کے بعد سر پکڑ لیا، اتنا میں سفر پیدل کا کر کے آیا ہوں اور میں قاری ہوں اور میرے پیر صاحب کو قرات نہ آتی ہو، تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. فیصلہ بدل لیا کہ اب کسی اور جگہ جا کے دیکھوں گا. صبح جب اٹھے تہجد کے وقت لوٹا لے کے باہر نکلے، دیکھتے ہیں راستے میں شیر کھڑا ہوا ہے. شیر نے راستہ روکا ہوا ہے. رک گئے کہ ادھر ادھر ہو جائے تو میں آگے جاؤں، لیکن شیر تھا کہ کہیں راستہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. تہجد کے وقت گیا، جب فجر کی نماز قضا ہونے کو آئی تو آپ تشریف لائے. شیر کو ڈانٹا اور فرمایا میرے مہمانوں کا راستہ روکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو شیر دم ہلاتا ہوا ایک طرف چلا گیا. عرض کی حضور، ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ آپ کی سورت فاتحہ جو ہے وہ تجوید کے ساتھ نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ آپ شیروں پہ حکمرانی فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے لفظ سیدھے کیے، ہم نے معنی سیدھے کیے. تو اللہ تعالی ہمیں لفظ بھی سیدھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معنی بھی سیدھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آستانوں کی حاضری بھی نصیب فرمائے. پتہ نہیں یہ جگہ کس طرح کی ہوگی، کس طرح کی نہیں ہوگی، لیکن ایک اللہ والے نے یہاں قدم رکھا ہے تو بہاریں ہی بہاریں ہیں، رونقیں ہی رونقیں ہیں. جتھے ماہی پب تردا اتھے اگدا سرودا بوٹا. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد اور شاد رکھے، اور تنظیم العظیم العزیز کی انتظامیہ، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کے توسط سے آپ سے ملنے اور اس طرح کی بزرگ شخصیات کی زیارت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے. اب